واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. اللہ رب العزت نے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کو ایسی روحانی قوت عطا فرما دی تھی کہ جب وہ ہاتھ کی انگلیوں سے لفظ اللہ بناتے تھے، یہ آپ دیکھیں نا کہ ہاتھ کی انگلیاں یوں اللہ کا لفظ بنتی ہیں، اور اپنی انگلی کسی سالک کے دل کے اوپر رکھ کر اللہ اللہ کہا کرتے تھے، تو کانا ینقش اسم اللہ علی قلوب السالکین، تو سالک کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے دل کے اوپر اللہ رب العزت کا نام نقش ہو چکا ہے، اس لیے ان کا نام بہاؤالدین کے ساتھ نقش بند پڑ گیا کہ وہ اللہ رب العزت کے نام کو سالک کے دل کے اوپر نقش کر دیا کرتے تھے. ایسی روحانی قوت عطا فرمائی تھی. اس سے پہلے یہ سلسلہ صدیقیہ کے نام سے مشہور تھا. اس لیے اگر پرانی تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں جو صدیقی سلسلے کا تذکرہ ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہی ہے. لیکن حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے اتنے لوگوں نے تعلق جوڑا، اتنے لوگ ان کی سلسلے میں داخل ہوئے کہ اس کے بعد اس سلسلے کا نام ہی نقشبند پڑ گیا. تو یہ سلسلہ اللہ رب العزت کا بہت مقرب اور بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت نے آسان بنایا. یہ بہت اعلی نسبت ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ نسبت مل جائے. امام ربانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مقام کے حوالے سے ایک بات فرماتے ہیں. یہ عاجز پہلے حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے جس انداز میں تحریر کو لکھا وہ تحریر پڑھے گا، پھر اس کے معانی بھی بتا دے گا. حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ وہ طریقہ جو اقرب، اسبق، اوفق، اوثق، اسلم، احکم، اصدق، عدل، اعلی، اجل، ارفع، اکمل طریقہ ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ہے. مطلب وہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ وہ طریقہ جو اقرب، سب سے زیادہ قریب والا، اسبق، جلد پہنچانے والا، اوفق، کتاب و سنت کے زیادہ موافق، اوثق، ثقہ، سب سے زیادہ معتبر اور مضبوط، اسلم، تسلیم شدہ، احکم، سب پر غالب، اصدق، سب سے زیادہ سچا، عدل، سب سے زیادہ رہنمائی والا، اعلی، سب سے زیادہ بلند و بالا، اجل، زیادہ بزرگی والا، ارفع، سب سے بلندی والا، اور اکمل، سب سے زیادہ کامل اور مکمل طریقہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ عطا فرمایا اور اس سلسلے کے ساتھ نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم رکھنا دوسرے سلسلوں کے 7 قدموں سے زیادہ بہتر ہے. چنانچہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے ایک خوشخبری بھی عطا فرمائی. بہت بزرگوں نے اپنے اپنے دور میں خوشخبریاں دیں اور یہ جائز بھی ہے. تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی نسبت عطا فرمائی ہے کہ جو میرے اس طریق پر چلے گا اس طریق میں کوئی محرومی نہیں ہے. جو بندہ بھی اخلاص کے ساتھ اس راستے پر آ گیا منزل پر پہنچ کر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں کھاتا پھرے اور ہاتھ میں کچھ نہ آئے. اب اسی بات کو
حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ نے مزید کھولا، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس طریقہ میں سالک کی سستی کے سوا اور کوئی دوسری چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ بھئی ایک بندہ خود ہی عمل نہ کرے اور عاد و وظائف چھوڑ دے تو اس میں کسی دوسرے کا کیا قصور ہے؟ اب اپنی سستی کے علاوہ کوئی دوسری کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ جو سستی چھوڑ دے گا، معمولات میں لگا رہے گا، اس کو نسبت کا نور پہنچ کر رہے گا۔